جی السلام علیکم، دس از حیدر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حیدر خان آفیشیل. دس از سم تھنگ نیو فار می کہ آج میرے پروگرام میں، میرے شو میں دو لوگ موجود ہیں میرے ساتھ. پروفیسر عبد المتین صاحب، ہی از سرٹیفائڈ کیریئر کاؤنسلر، لائف کوچ، ریکی ماسٹر، NLP پریکٹیشنر. سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. Thank you very much for having me in your show. Thank you, sir. Another guest is Miss Faryal. Miss Faryal, she is a young, talented, certified career counselor, life coach, hypnotherapist, and Reiki master. And she is a mom as well. So, Miss Faryal, thank you so much. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اوکے، تو آج جو ہماری ڈسکشن ہے، بیسیکلی ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دو لوگ جو جن کا ہماری لائف کوچنگ، کریئر کاؤنسلنگ، پیرنٹنگ، ان سب کے آپ کا تعلق ہے، تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بات کریں تعلیم و تربیت پہ. تو سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا تعلیم اور تربیت دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں ڈفرینٹ ہیں؟ تعلیم اور تربیت بالکل الگ الگ ہے. کوئی بھی شخص تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے لیکن عین ان تربیت یافتہ نہ ہو. اب کوئی پرانے گاؤں میں، ایسی چھوٹے شہروں میں جہاں اسکول کالج نہیں ہوتے، تو کیا وہاں کے لوگ تربیت یافتہ نہیں ہو؟ بالکل تربیت یافتہ ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ اپنے کام بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بھئی کون سا موسم آ رہا ہے، کون سی فصل ہمیں لگانی ہے، اور کون سے جانوروں کا استعمال کرنا ہے کھانے پینے کے لیے، اور جانوروں کو کیسے ٹرین کرنا ہے. تو تعلیم ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلیم و تربیت ایک کامبو ہے جن کو ملا کے ساتھ چلنا چاہیے، اور وہی ایک متوازن شخصیت کی پہچان ہے. اوکے، سو اگر ہم تعلیم و تربیت کی بات کریں تو کیا ہمیں اسکول میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں تو ان کو تعلیم و تربیت ہی ملتی ہے وہاں پہ، یا کچھ اور رول بھی ہے فیملی کا بھی، پیرنٹس کا بھی، کہ وہاں تربیت ان کو بھی کرنی ہے؟ دیکھیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، اسکولوں میں بچوں کی تربیت بہت کم ہو رہی ہے. فزکس کا ٹیچر آئے گا نا، وہ صرف فزکس ہی پڑھائے گا. میتھس کا ٹیچر آئے گا، وہ صرف میتھس ہی پڑھائے گا. وہ سمجھتا ہے کہ جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا یا اسلامی بنیادوں پر بچے کی شخصیت کو سوار کرنا، یہ صرف پاکستان اسٹڈیز یا اسلامیات کے ٹیچر کا کام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسکول کا مجموعی طور پر کام ہے کہ بچے کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی متوازن نشو و نما کرنا، جو کہ نہیں ہو رہا ہے. Okay, Miss Faryal, it's important to know about kids کیونکہ آپ ایک موم بھی ہیں اور ورکنگ پروفیشنل بھی ہیں. تو یہ بتائیں کہ کیا تربیت بچوں کی ہمیں گھر پہ کرنی چاہیے؟ اگر گھر پہ کرنی چاہیے، سے اسکول پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کس ایج سے کرنی چاہیے؟ تربیت ہماری کس ایج سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے؟ تربیت بچوں کی پہلے دن سے، جب سے بچہ اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اسی وقت سے کرنی چاہیے، کیونکہ دے آر لائک ٹیپ ریکارڈرز. تو وہ ہر چیز ایبزارب کر رہے ہیں. وہ بول نہیں سکتے لیکن وہ سن رہے ہیں، وہ سب کچھ سن رہے ہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں. سم ٹائمز وہ اس پہ ریئیکشنز جسٹ رو کے، ہنس کے، مسکرا کے، اتنا جتنا وہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے وہ ہمیں اپنا میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ ریکارڈ جو وہ دیکھتے ہیں، جو وہ سنتے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو کوئی ایک پرٹیکولر ایج ہے جس میں آپ کی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخصیت آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ جی بالکل. 4 سال کا بچہ جو ہے وہ کمپلیٹ اپنی شخصیت میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اوکے، 4 ایئرز میں. تو اس کا مطلب ہے کہ 4 سال تک بچے نے آبزرو کر لیا، اب وہ پوری زندگی آگے جو اس نے آبزرو کیا، جو اس نے دیکھا، وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ اس پہ انحصار کرتی ہے. جی بالکل بالکل. اوکے، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کل کے دور میں کتنا چیلنجنگ ہے بچوں کی تربیت کا، کیونکہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بچے صبح اسکول جاتے ہیں، تو پھر دوپہر میں وہ مدرسے جاتے ہیں، پھر ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، پھر کچھ ان کی ہابی ہوتی ہے. تو کیا تربیت کے لیے کوئی پرٹیکولر ٹائم ہونا چاہیے یا ہم پورا دن ان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے لیے کوئی پرٹیکولر ٹائم کی ہمیں نیڈ نہیں ہے. اینی ٹائم وی کین ڈو اٹ. اور انہیں بغیر بتائے کہ وہ انٹینشنلی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. ہم تھرو آور ایکشنز اور اپنے بیہیویئر کے تھرو اور کچھ پریکٹیکل ورک کے تھرو ہم انہیں ہر طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے ہم ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پرسیپشنز کیا ہیں، آپ کی چیزیں کیا ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے ان سب چیزوں کو لے کے. جب ہی آپ بچوں کی تربیت کر بھی پاتے ہیں. تو ایکچولی انہیں بتانا نہیں ہے کہ ہم آپ کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی انہیں پرفارم کر کے دکھانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں سر نے جیسے بتایا، جی بالکل کامبو کی طرح ہے. جی بالکل. ہمیں صرف ایک پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں. اسکول پہ ہمیں بالکل ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ بچہ وہاں پہ صرف صبح جاتا ہے، 4 سے 5 میکسیمم 5 آورز وہ وہاں پہ اسپینڈ کر کے آ رہا ہے. تو تربیت وہاں وہ کمپلیٹ، وہاں تعلیم پہ توجہ دی جائے گی، ان کی تربیت پہ نہیں. تربیت کا جو ایک بڑا فیکٹر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے گھر سے.
تو بچے جہاں رہ رہے ہیں, جہاں وہ پلے بڑے ہیں, وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں تو تربیت بھی وہیں ہوگی ان کی. اور پھر وہ آپ کا بچہ ہے. جی بالکل, تربیت کر سکتے ہیں وہ ایک ٹیچر نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, امپلائڈ ورکر نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اوکے, سو سر تعلیم و تربیت پہ ہم فردر بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس ایجوکیشن سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ایجوکیشن ہے وہ زیادہ رٹیفیکیشن ہے. وہ بچے رٹے لگاتے ہیں, وہ انڈرسٹینڈنگ اس میں بہت کم ہوتی ہے, کانسیپچول چیزیں بہت کم ہوتی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہوتی ہیں. تو تربیت کا فقدان تو اسکول میں بھی ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے بچے کی پراپر ایجوکیشن جو ہونی چاہیے, جو ان کو بننا چاہیے, وہ اس طریقے سے بن رہے ہیں, وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس طریقے سے, یا صرف ایک نمبر کی ریس میں لگے ہوئے سارے؟ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ نمبر کی ریس بھی اپنی جگہ ایک حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو ہمارے ہاں جو ہے نا میڈیکل انجینئرنگ میں جو اچھے شعبے ہیں ان میں سیٹیں محدود ہیں, تو نمبر تو ان کو اچھے لانے ہی ہے, لیکن صرف نمبر لانے سے بھی کام نہیں چل رہا. اب تمام اداروں نے اپنے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ لگا دیے ہیں جس میں وہ واقعی امتحان لیتے ہیں بچے کی نالج کا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ انٹیریئر سے کہ ٹاپ کلاس بچے, A1 گریڈ کے بچے یہاں کے شہروں کے انجینئرنگ کالج کے یا میڈیکل کالج کے داخلوں کے امتحان میں فیل ہو گئے. اسی طرح فوج کے یا کمپٹیٹیو جو CSS وغیرہ کے امتحان ہوتے ہیں, مقابلے کے امتحان جس کو کہتے ہیں عام زبان میں, ان میں بھی وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ ان کی ایک محدود تعلیمی قابلیت ہوتی ہے, بس اسی میں رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر تربیت بھی تو آنی چاہیے نا, تربیت جو کہ نہ تو اسکول دے رہا ہے, نہ معاشرہ دے رہا ہے, نہ گھر دے رہا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ بچے کی تربیت ہر وقت کرنی چاہیے, ہر وقت ہو سکتی ہے. اب بچہ کھانے بیٹھا ہے مثال کے طور پہ, ہم اس کو کہتے ہیں بھائی دیکھو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اس طرح کھانا چاہیے, فورک کو ایسے پکڑنا ہے, نائف کو ایسے پکڑنا ہے, یا نوالا ایسے لینا ہے, یا اس طرح چبانا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب تربیت ہے. مسجد اگر بچہ ہمارے ساتھ جاتا ہے, میں نے دیکھا آج کل ہمارے یہاں خصوصاً بڑے شہروں میں چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیا جاتا ہے. ترکی کی ہم خبریں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بڑا ترقی کر رہا ہے ملک ماشاء اللہ, لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. وہ مسجد میں لوگوں کو, بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں اپنے. میں آسٹریلیا گیا تو وہاں پہ ہم لوگ کسی ایک لیکچر میں گئے اسلامک سینٹر میں, تو وہاں بچوں کے کھیلنے کی الگ جگہ تھی. ہم لوگ لیکچر میں بزی تھے اور وہ بچے وہاں فٹ بال اور باسکٹ بال اور اپنے انڈور گیمز کھیل رہے تھے آرام سے, اور جن کا دل چاہ تھا ان جا کے بیٹھ رہے تھے, اور جن کا دل چاہ تھا باہر جا کے کھیل رہے تھے. تو کتنی زبردست بات ہے. اور آج جو بچہ وہاں کھیل رہا ہے تو یقیناً کل وہ والدین کے ساتھ وہاں کے اسلامک سینٹر کے لیکچر میں ہال میں آ کے بیٹھے گا اور سنے گا اور اس کو استفادہ کرے گا. اوکے, it was very healthy discussion with you پروفیسر عبدالمتین صاحب اینڈ مس پریال. بہت زبردست ڈسکشن رہی. ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہ لرننگ کا سلسلہ چلتا رہے, آپ لوگوں کے ساتھ مزید ڈسکشن ہو, مزید ٹاپکس پہ ہم بات کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. Thank you. Keep watching. Thank you.